محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محترم سامعین، میں آپ سبھی سے یہی درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ روزانہ قبر انسان کو کتنی مرتبہ پکارتی ہے۔ محترم سامعین، ہم مسلمانوں کا اس بات پر ایمان و یقین ہے کہ ہم سب کو ایک نہ ایک دن قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ جو اس دنیا میں آیا وہ ایک دن قبر کی طرف ضرور جائے گا۔ محترم سامعین، کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ قبر انسان کو روزانہ کتنی مرتبہ پکارتی ہے اور کن کن الفاظوں سے یاد کرتی ہے؟ آئیے میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ قبر روزانہ انسان کو 3 مرتبہ پکارتی ہے کہ آدم کی اولاد، میں وحشت کا مکان ہوں، میں تنہائی کا مقام ہوں، اندھیری کوٹھری ہوں، میں خاک اور دھول سے پر ہوں، میرے اندر سانپ اور بچھو ہیں، تو میری پیٹھ پر چلتا پھرتا ہے، میرے اندر آ کر تو ہل بھی نہ سکے گا، تو میری پیٹھ پر حرام کھاتا ہے، میرے اندر تجھے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، تو میری پیٹھ پر دن رات گناہ کرتا ہے، میرے اندر آ کر عذاب پائے گا، تو میری پیٹھ پر ہنستا کھیلتا ہے، میرے اندر روئے گا اور چلائے گا، تو میری پیٹھ پر خوشیاں مناتا ہے، میرے اندر سخت غمگین ہو جائے گا، تو میری پیٹھ پر دوستوں کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، میرے اندر اکیلا اور تنہا ہو جائے گا، تو میری پیٹھ پر غرور اور تکبر کرتا ہے، میرے اندر ذلیل و خوار ہوگا، تو میری پیٹھ پر برے عمل کرتا ہے، میرے اندر تجھ سے برے عمل کا حساب ہوگا، تو میری پیٹھ پر فضول بکواس کرتا ہے، میرے اندر چوپ چاپ اور گنگا ہو جائے گا، تو میری پیٹھ پر اپنی حالت میں مست ہے، میرے اندر آ کر پشیمان ہوگا۔ محترم سامعین، یہ قبر کی پکار ایسے لوگوں کے لیے تھی جو اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی زندگی ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ اگر آج ہم اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کتنا اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور کتنی نافرمانی میں گزاری ہے۔ محترم سامعین، امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے اپنے مکاتب میں لکھا ہے کہ اس امت میں کتنے ہی ایسے صلحاء اور کاملین گزرے ہیں کہ 20 سال تک ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو ان کے گناہ لکھنے کا موقع نہ ملا۔ محترم سامعین، تو سوچئے اگر ایسی ہستیاں جو اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق گزاری ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے ہوں، تو سوچئے اگر یہ حضرات اللہ رب العزت کے حضور میں پیش ہوں گے تو وہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور وہاں پر ہم جیسے گنہگار اور غافل بھی کھڑے ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی فاسق و فاجر والی زندگی گزارے اور بایزید بستامی اور جنید بغدادی جیسی موت آ جائے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں آج بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم جو گناہ کرتے ہیں ان کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور موت کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔